اس لیے سیرت کو ٹھیک طرح سے پڑھنا اور سمجھنا، اور ہر واقعے جس کو لوگ اعتراض کی چیز بناتے ہیں اس کو اس کے کانٹیکس میں سمجھنا۔ مثلا یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 9 سال کی عمر میں نکاح کیوں ہوا، اور ایک بڑی قابل اعتراض چیز ہے۔ تب دیکھیں میں چند جملے بولتا ہوں، آپ کا ذہن کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ ابھی 9 سال کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا اگر قابل اعتراض ہے تو سب سے پہلے یہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے؟ لڑکی کے باپ کو۔ اور کس کو یہ اعتراض ہونا چاہیے؟ خود لڑکی کو۔ اور کس کو اعتراض ہونا چاہیے؟ اس زمانے کے تمام لوگوں کو۔ ان میں سے تو کسی کو بھی اعتراض نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے لیے پیش قدمی آپ نے کی یا صدیق اکبر نے وہیں سے؟ تو جواب ہے کہ صدیق اکبر نے وہیں سے۔ اور صدیق اکبر نے وہیں سے پیشکش کی تو آپ اعتراض باپ کا کریں گے یا شوہر پر؟ اور اگر یہ قابل اعتراض چیز تھے تو بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ جناب میرا نکاح کیوں ان کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے نہیں کیا۔ یہاں تک تو آسان مسئلہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اللہ کا منصوبہ یہ تھا، اللہ کی مشیت یہ تھی، اور آپ کی لینگویج میں ہم کہیں گے اللہ کی پلاننگ یہ ہے کہ نبی کے گھر میں ایک ایسی خاتون آنی چاہیے جو خاتون آپ کی پرائیویٹ لائف کو سب سے زیادہ ریکارڈ کرنے والی ہو، آپ کی پرائیویٹ زندگی کو سب سے زیادہ ریکارڈ کرنے والی ہو، اور یہ خاتون بہت دن تک زندہ رہنی چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ انسانوں کو بتا سکے کہ نبی کی پرائیویٹ زندگی کیسی تھی۔ اور یہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جس پر اولاد کا لوڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ عورت پر جب اولاد کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اس سے ساری سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ خاتون ایسی ہونی چاہیے کہ جب نبی پر مشکل ترین وقت آئے گا اور وہ ہے دنیا سے جانے کا وقت، تو یہ عورت بے قابو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ایک چیز یاد رکھنی ہے۔ اس غرض کے لیے نبی کے گھر میں خاتون کو لانا ہے، خاص طور پر جب نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے تو بیماری کی تمام دنوں کی ساری ہسٹری وہ یاد رکھے، نبی نے کیا بولا وہ یاد رکھے، نبی نے کب کیا کیا وہ یاد رکھے، اور جس وقت نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو وہ نبی کے قریب سے قریب تر رہے تاکہ آپ کی کوئی چیز چھپی بھی نہ ہو۔ اس غرض کے لیے اللہ نے وہیں سے منصوبہ بنا کر کہا عائشہ کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ اس کے پیچھے وہ جذبہ تھا ہی نہیں جو جذبہ عام طور پر نکاح کرنے میں ہوا کرتا ہے۔ کیا ہے صاحب؟ جوان آدمی نکاح کرتا ہے جوان خاتون کے ساتھ، اس کی پرائیویٹ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوانی میں نکاح کیا، 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح کیا 40 سال کی عمر کی عورت کے ساتھ، اور ساری جوانی انہی کے ساتھ گزاری، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی۔ اس کے بعد نکاح ہوا دوسرا تو حضرت سودا کے ساتھ ہوا، پھر تیسرا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا۔ تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ اس مقصد کے ہوا ہی نہیں جو جس مقصد سے نکاح ہوا کرتا ہے، اور اگر گویا سیکچول ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ تو حضرت خدیجہ کے ساتھ انہیں زندگی گزاری، وہ تو بھی جوانی میں کہتے ہیں جوان عورت کے ساتھ، وہ تو حضور کا بڑھاپا شروع ہو چکا تھا تب حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہاں مقصد وہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی خاتون میرے گھر میں آنی چاہیے اور میرے گھر کے کمرے کے اندر میری تنہائی میں میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے صرف عائشہ ایسی خاتون ہیں جن کے بسترے پر اگر اللہ کے نبی ہوتے تھے تو وہی وہاں بھی آتی تھی، اور کسی خاتون کے بسترے پر نہیں آتی تھی۔ بلکہ علامہ سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں عائشہ جیسی عورت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ علامہ سلیمان ندوی کے استاد تھے علامہ شبلی۔ علامہ شبلی نے فاروق اعظم کے متعلق سوائے حیات لکھی ہے۔ سوائے حیات لکھ کر کے اس کا آخری صفحہ علامہ شبلی نے کشمیر میں لکھا ہے، اور اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں فاروق اعظم جیسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا نبیوں کے بعد۔ وہ آخری صفحہ کشمیر میں لکھا اس نے، اور اس میں لکھا آج بھی لکھا ہوا شبلی بمقام کشمیر، تو آخری پیج اس نے جس پہ چیلنج کیا انہوں نے علامہ شبلی نے کہ انسانی تاریخ میں فاروق جیسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں تو کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فاروق اعظم کی زندگی میں کمالات کتنے تھے مگر نبیوں کے بعد۔ خیر، ان کے شاگرد تھے علامہ سلیمان ندوی، انہوں نے سیرت عائشہ لکھی، تو سیرت عائشہ کے آخر پیج میں انہوں نے بھی لکھا یہ کہ انسانی تاریخ میں عائشہ جیسی خاتون ہی پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اللہ نے پوری پلاننگ کے ساتھ نبی کے گھر میں یہ خاتون پہنچائی ہے۔ وہاں مقصد وہ پرائیویٹ زندگی کی ضروریات پوری کرنا نہیں تھا، وہاں مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ، یہی وجہ کہ حضرت عائشہ کا احسان ہے امت پر کہ حضرت عائشہ اپنی پرائیویٹ معاملہ بھی بیان کر دیتی ہے، بالکل وہ چیزیں جو کوئی عورت بیان نہیں کر سکے گی۔
ہر مرد اور عورت آپس میں زندگی گزارتے ہیں، تنہائیوں کی زندگی وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہوتی، نہ کوئی بیان کرتا ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھتی ہیں یہ چیز امت کی امانت ہے میرے پاس، میں بتا دوں گی کہ میں نے اس معاملے میں نبی کے ساتھ یہ بات کی، اس معاملے میں نبی کے ساتھ ہمارا یہ عمل تھا، بالکل پرائیویٹ معاملات بھی حدیثوں میں آتے ہیں۔